السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب المحرمات چل رہا ہے، اس کی فصل ثالث آج ہم پڑھیں گے۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، چنانچہ مؤلف بیان فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال حرم من النصب سبع ومن السحر سبع ثم قرأ حرمت علیکم امہاتکم الآیہ، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حرم من النصب، حرم حرام ہے، من النصب نصب سے، سبع سات رشتے، سبع سے مراد کیا ہے؟ یعنی 7 رشتے، نسب سے 7 رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اور نسب سے مراد کیا ہے؟ یعنی ولادت، یعنی خاندانی رشتہ جو ہوتا ہے اسے نسب کہا جاتا ہے۔ تو خاندانی رشتے سے 7 رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اور وہ 7 رشتے کون سے ہیں؟ اس کی وضاحت اس سے پہلے بیان کی گئی، اور وہ ہیں ماں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، یا اسی طرح سے بھتیجیاں ہیں اور بھانجیاں تو یہ 7 رشتے نسب کی بنیاد پر حرام ہوتے ہیں، جس کا ذکر اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِنَ السَّحْرِ سَبْعٌ، اور 7 نکاح کی سبب سے حرام ہوتے ہیں۔ من السحر، سحر کا مطلب ہوتا ہے نکاح، وَسَحر حرمت التزویج، سحر سے مراد کیا؟ حرمت التزویج، یعنی نکاح کے سبب سے حرام ہونے والے رشتے۔ اور وہ کتنے ہیں؟ وہ بھی 7 ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ 7 رشتے جو ہیں یہ نسب سے حرام ہونے والے رشتوں کی طرح سے نہیں ہیں، یا اسی کے مانند رشتے نہیں ہیں، اسی کے مانند رشتے نہیں۔ اور یہ 7 رشتے کون کون سے رشتے ہیں؟ یہ 7 رشتے ام الزوجہ، بیوی کی ماں، پہلا رشتہ ام الزوجہ یعنی بیوی کی ماں، یعنی ساس جسے کہا جاتا ہے، تو یہ رشتہ حرام ہے، اس سے نکاح کرنا اب جائز اور درست نہیں رہا۔ یا اسی طرح سے زوجۃ الابن، بیٹے کی بیوی، یا پوتے کی، یا نواسے کی بیوی، اور نیچے تک، یہ بھی حرام رشتوں میں سے ہوگا۔ یہ 2 رشتے ہوئے۔ اسی طرح سے زوجۃ الابی، باپ کی بیوی، یعنی جو سوتیلی ماں ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی میں دادا کی بیوی وغیرہ بھی آئے گی، اوپر تک دادا پردادا وغیرہ، تو یہ 3 ہو گئے۔ اور اسی طرح سے مدخول بہا، بیوی کی بیٹی۔ تو یہ 4 رشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ یہ 4 رشتے ایسے ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اور یہ 4 رشتے کون سے ہیں؟ بیوی کی ماں، اور بیٹے کی بیوی، پوتے کی بیوی، یا نواسے وغیرہ کی بیوی، یہ 2 ہو گئے۔ اسی طرح سے باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں، اور اسی طرح سے مدخول بہا، بیوی کی بیٹی، مدخول بہا بیوی کی بیٹی، یہ ہمیشہ کے لیے۔ مدخول بہا سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ بیوی جس سے اس نے ہم بستری کی ہے، جس سے اس نے ہم بستری کی ہے، تو یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اب ان سے نکاح کرنا یہ جائز اور درست نہیں رہا اس آدمی کے لیے، کبھی بھی کسی بھی صورت میں۔
اسی طرح سے 3 رشتے اور ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں، اور وہ ہے بیوی کی بہن، بیوی کی بہن یا بیوی کی پھوپھی اور بیوی کی خالہ اور بیوی کی خالہ۔ تو یہ 7 رشتے نکاح کے سبب سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سحر سے 7 رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ آئی بات سمجھے؟ جس میں سے 4 رشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں، اور 3 ایسے ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں۔ اسی طرح سے بعض علماء نے وَمِنَ السَّحَرِ کی تشریح جو ہے یا اس کی توجیہ من الرضاع سے بھی کی ہے، من الرضاعتی، یعنی سحر سے مراد کیا ہے؟ یعنی رضاعت، رضاعت سے 7 رشتے حرام ہوتے ہیں، رضاعت سے 7 رشتے حرام ہوتے ہیں، جس طرح سے نسب سے 7 رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اور ایسی صورت میں جو آیت کریمہ انہوں نے پڑھی، ثم قرأ، پھر انہوں نے آیت کریمہ پڑھی حرمت علیکم امہاتکم الآیہ الی آخر الآیہ، یہ پوری آیت جو ہے پھر یہ اس کے موافق ہو جائے گی۔ اگر اسے سحر سے مراد رضاعت لے تو ایسی صورت میں یہ آیت کریمہ اس کے موافق ہو جاتی ہے کہ نسب سے بھی حرام ہونے والے 7 ہیں اور رضاعت سے بھی حرام ہونے والے 7 رشتے ہیں۔ آئی بات سمجھنے کے لیے آئی۔ اور اگر سحر سے مراد جو نکاح کا رشتہ ہے تو ایسی صورت میں یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں شادی یا نکاح کے سبب جو حرام ہونے والے رشتے ہیں وہ آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہو رہے ہیں اس آیت کریمہ سے، بلکہ مختلف آیات اور احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ جو نسب سے حرام ہونے والے رشتے 7 ہیں، ایسے ہی دامادی رشتے سے حرام ہونے والے بھی رشتے 7 ہوتے ہیں۔ آئی بات میں تو یہ رشتے جب ہم دیکھیں گے سب تمام آیات کو تو یہ رشتے 14 ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ عورت جو کسی دوسرے آدمی کے نکاح میں ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو اس طرح سے کل ملا کر یہ 15 رشتے ہو جایا کرتے ہیں، 15 رشتے یہ ہو جائیں گے۔ رواه بخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نسب سے حرام ہونے والے 7 رشتے ہیں، اسی طرح سے دامادی رشتے سے یعنی نکاح کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ لیکن یہ حرمت نسب کی حرمت کی طرح سے نہیں ہے، جس طرح سے نسب سے جو حرام ہونے والے رشتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، لیکن نکاح کے سبب جو رشتے حرام ہوتے ہیں اس میں تمام رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ ان میں سے صرف 4 رشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اور 3 ایسے رشتے ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں، اور اگر بعض اوقات میں ان سے نکاح کرنا درست ہو جائے گا، جیسا کہ تفصیل اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ دوسری حدیث وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما رجل نکح امرأة فدخل بها فلا يحل له نکاح ابنتها وان لم يدخل بها فلينكح ابنتها وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَنكِحَ أُمَّهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ رواه الترمذي وهذا حديث لا يصح من قبل إسناده إنما هو رواه ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب وهو يضعفان في الحديث۔ حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی طریق سے مروی ہے، یاد رہے عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمرو ابن شعیب، عمرو ابن شعیب، تو عمرو اور ان کے والد شعیب، پھر ان کے والد
محمد بن عبداللہ بن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ، یہ ان کا سلسلہ نسب ہے، یہ ان کا سلسلہ نسب ہے، یعنی عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رہے شعیب کے والد محمد جو ہیں یہ بچپنے ہی میں، شعیب کے بچپنے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس اعتبار سے شعیب نے اپنے والد سے ملاقات نہیں کی ہے، ان سے علم حاصل نہیں کیا ہے۔ اور شعیب اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنے دادا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھے، اور ان سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں عمرو بن شعیب یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے۔ ان جدہ میں جو ضمیر ہے یہ شعیب کی جانب جائے گی، یاد رہے ان جدہ میں جو ضمیر ہے یہ شعیب کی جانب جائے گی، اور ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی عمرو بن شعیب یہ اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں، اور شعیب اپنے دادا یعنی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جو کہ ان کی کفالت کر رہے تھے۔ آئی بات سنیں؟ اور جدہی میں اگر ضمیر کا مرجع عمرو کی جانب لوٹائے تو ایسی صورت میں روایت منقطع ہو جائے گی، کیونکہ ایسی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ عمرو یہ اپنے والد شعیب سے روایت کرتے، اور شعیب ان کے دادا یعنی عمرو کے دادا سے روایت کرتے، اور وہ ہے محمد، اور محمد کو چونکہ انہوں نے پایا نہیں ہے شعیب نے، اس لیے روایت منقطع ہو جائے گی۔ آئی بات سنیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جدہی میں جو ضمیر کا مرجع ہے یہ شعیب کی جانب جا رہا ہے، عمرو کی جانب نہیں جا رہا ہے، شعیب کی جانب جا رہا ہے، یعنی شعیب اپنے دادا سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ ہے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس اعتبار سے پھر یہ سند صحیح ہو، اگر کوئی اور دوسری خرابی اس کے اندر نہ پائی جائے تو پھر ایسی صورت میں یہ روایت صحیح یا حسن درجے کی ہوا کرتی ہے۔ ہاں اگر کوئی اور دوسری خرابی پیدا ہو جائے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے، جیسا کہ اس روایت کے تعلق سے بھی یہی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال آپ نے فرمایا ایما رجل کوئی بھی آدمی نکاح امرات نکاح کیا جس نے کسی عورت سے، نکاح امرات نکاح کیا جس نے کسی عورت سے، فدخل بها اس نے دخول کیا، دخول کیا مطلب کیا ہے، یعنی اس سے اس آدمی نے ہم بستری کی، فلا يحل له نکاح ابنتها تو حلال نہیں ہے اس کے لیے، لہو اے لہذا الرجل یعنی اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، نکاح ابنتہا اس عورت کی لڑکی سے نکاح کرنا، اس عورت کی ہا کا مرجع ابنتہا میں ہا کا مرجع یہ عورت کی جانب جس سے اس نے نکاح کیا، تو اس آدمی کے لیے اس عورت کی بیٹی سے نکاح کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا اگر اس آدمی نے دخول کر لیا۔ وَإِن لَّمْ يَدْخُلْ بِهَا اور اگر دخول نہیں کیا ہے، یعنی ہم بستری نہیں کی ہے، اور ہم بستری سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی ہے، اس عورت کا انتقال ہو گیا اور وہ وفات پا گئی، دخول سے پہلے ہی ہم بستری سے پہلے ہی کوئی کسی بھی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں دوری پیدا ہو گئی، فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے اس کی بیٹی سے، یعنی اس کے لیے جائز ہے۔ تو ایسی صورت میں اس آدمی کے لیے اس عورت کی بیٹی سے نکاح کرنا یہ جائز اور درست ہوگا۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات یہ ٹکڑا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے تو اب اس بیوی کی جو دوسری اولاد ہے اس میں اگر بیٹی ہے دوسرے شوہر سے
تو اس بیٹی سے اس آدمی کا نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے ہم بستری نہیں کی ہے، اس سے جو ہے صحبت نہیں اختیار کی ہے، تو ایسی صورت میں اس سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز اور درست ہوگا۔ یہاں فعل امر ہے، لیکن یہ فعل امر یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جواز کے لیے، یعنی اس ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا اس عورت کی بیٹی سے یہ جائز ہے۔ اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بھی آدمی جس نے کسی عورت سے نکاح کیا فلا يحل له ان ينكح امها، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، فلا يحل له، اس کے لیے حلال نہیں ہے ان ينكح امها، کہ وہ نکاح کرے اس عورت کی ماں سے۔ امها اے امہ هذه المرات، اے امہ هذه المرات، یعنی اس عورت کی ماں سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ دخل بها، دخول کیا ہو اس نے، او لم يدخل، یا اس نے دخول نہ کیا ہو، یا اس نے دخول نہ کیا ہو۔ ماں سے نکاح کرنا بہرحال دونوں ہی صورتوں میں اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو بیان فرمایا اس میں یہ حرمت علیکم امہات النسائکم، کہ تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کی گئی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے دخول اگرچہ نہیں ہوا ہے تو بیوی تو وہ ہو گئی نا، بیوی چونکہ ہو گئی، اس لیے ساس سے نکاح کرنا یہ بہرحال دونوں ہی صورتوں میں جائز اور درست نہیں ہوگا۔ ہاں بیوی کی بیٹی سے نکاح اس صورت میں جائز ہوگا اگر اس نے دخول نہیں کیا ہے، اور اگر دخول کر لیا ہے تو ایسی صورت میں بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اور جہاں تک قرآن مجید کی آیات کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جو آیات حرمت کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں اس سے بھی یہی مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور اس سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کی ماں سے یا اسی طرح سے اس کی بیٹی سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے ہم بستری نہیں کی ہے تو بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا اس کے لیے ممانعت کی دلیل قرآن میں موجود نہیں ہے، جبکہ ماں کے لیے کیونکہ اس میں ایک عام بات کی گئی ہے اس لیے وہ حرام ہوگی بہرحال۔ تو یہ حدیث بھی اسی معنی کی تائید کر رہی ہے۔ کہتے ہیں وقال، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا، کہتے ہیں ھذا حدیث لا یصح من قبل اسنادہ، کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی، یعنی سند کے اعتبار سے یہ صحیح، اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح اور درست ہے، اگرچہ معنی کے اعتبار سے یہ ہے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ انما رواہ ابن لہیہ، کیونکہ اس کو ابن لہیہ نے روایت کیا، والمثنى ابن صباح، اور مثنى ابن صباح نے روایت کیا ہے عمرو بن شعیب سے، عمرو بن شعیب سے ان دونوں نے روایت کیا، یعنی ابن لہیہ، عبداللہ ابن لہیہ اور مثنى ابن صباح، یہ دونوں شخص یا دونوں راوی حدیث میں ضعیف ہیں، یہ دونوں راوی جو ہیں حدیث میں ضعیف ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہوئی ابن لہیہ اور مثنى ابن صباح کی وجہ سے۔ آئی بات میں، لیکن جیسا کہ ہم نے بتلایا اس کا معنی اپنی جگہ صحیح اور درست ہے، قرآن مجید کی آیات اس معنی کی تائید کرتی ہے، اس لیے مسئلہ اپنی جگہ صحیح اور درست ہے کہ بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا اس صورت میں حرام ہوگا جب اس نے ہم بستری کر رکھی ہے بیوی سے، اور اگر ہم بستری نہیں کی ہے اس اعتبار سے کہ اس نے ہم بستری سے پہلے ہی طلاق دے دی یا بیوی کا انتقال ہو گیا ہم بستری سے پہلے ہی،
تو ایسی صورت میں بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز اور درست ہوگا۔ ہاں البتہ بیوی کی ماں سے جو ساس ہے اس سے نکاح کرنا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، چاہے ہم مستری کی ہو یا ہم مستری نہ کی۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ باب المحرمات یہاں آ کر ختم ہوتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔